السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے کلاسیک۔ انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم کلاسیک کو سمجھیں گے اور ساتھ میں ان ادباروں کا اور ان شعراء کا ادباء کا ذکر بھی کریں گے جو کہ کلاسیک کا درجہ رکھتے ہیں۔ یوں تو کسی بھی فن پارے کی قدر منزلت سے انکار ممکن نہیں، مگر کچھ نمونے ایسی رفعت، ایسی بلندی کی حامل قرار پائے جاتے ہیں کہ انہیں شاہکار کا درجہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے ان کی ضرور قدر منزلت ہوتی ہے، ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ کتابیں، کچھ نمونے ایسی بلندی کی حامل قرار پائے جاتے ہیں کہ انہیں شاہکار کا درجہ نصیب ہو جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو کلاسیک لاطینی اسم صفت ہے، یعنی لاطینی زبان میں یہ اسم صفت ہے جس کے معنی قدیم، اعلیٰ درجے کا اور مستند لیے جاتے ہیں۔ قدیم روم میں امراء اور رؤساء کے لیے، امیر لوگوں کے لیے یہ لفظ کلاسیک مستعمل تھا، استعمال ہوتا تھا، یعنی امیر لوگوں کو کلاسک کہا جاتا تھا۔ لفظ کلاسیک کی تعریف کرتے ہوئے فرانسیسی نقاد سینتھ بیوں یورکم تراز ہے کہ کلاسیک کا لفظ یا اصطلاح اس قدیم مصنف یا تصنیف یعنی کتاب کے لیے برتی جا سکتی ہے جس کی حد درجہ تعریف و توصیف ہو چکی ہو، انفرادیت اور جامعیت پہ شدہ ہو اور جس سے ہر کس و ناکس واقف ہوں۔ اس کو کلاسیک کہتے ہیں سینتھ بیو کے الفاظ میں۔ بقول سا-بوں، ایک اور یورپی نقاد ہے، سا-بوں کی یہ عبارت کلاسیک کی ایک عبوری تعریف کا کام دے سکتی ہے۔ وہ عبارت یہ ہے: فنی لحاظ سے کلاسیک سے مراد ایک ایسا پرانا مصنف ہے جسے پسندیدگی کی حلت سے، پسندیدگی کی لباس سے نوازا جائے اور اسے اس کے مخصوص اسلوب میں سند مانا جائے۔ تو سا-بوں ان الفاظ میں کلاسیک کی تعریف کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آسان تعریف کی جانب۔ مندرجہ بالا تعریفوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیک کا لفظ ہر اس ادیب اور فن پارے یعنی کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی حد درجہ تعریف ہوئی ہو، بہت زیادہ تعریف ہوئی ہو اور ان کی اہمیت سے ہر کس و ناکس واقف ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم اردو ادب کی بات کریں تو غالب کلاسیک کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اس سے واقف ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے اور اس کی اہمیت سے، ان کی بلندی سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ عالمی کلاسیک کی مثالیں، یعنی کون کون سی کتابیں، کون کون سے شعراء ادباء کلاسیک کا درجہ رکھتے ہیں، تو ذیل میں چند ان شہرائے آفاق، ادیبوں اور فن پاروں کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ کلاسیک کا درجہ رکھتی ہیں۔ ہومر پر میں نے علیحدہ سے بھی ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے، آپ پلے لسٹ میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ کلاسک اور ترجمہ ایک پلے لسٹ ہے، اس پر کلک کریں تو وہاں موجود ہیں۔ ہومر یونان کا ایک قدیم شاعر ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 850 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ عالمی ادب میں ایلیاڈ اور اوڈیسی نے آپ کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید بنایا۔ ایلیاڈ اور اوڈیسی یہ ان کی دو رزمیہ نظمیں ہیں۔ رزمیہ نظم یعنی وہ نظم جس میں جنگ کے حالات بیان کیے ہوں، تو ایلیاڈ اور اوڈیسی دونوں جنگی نظمیں ہیں جو کہ ہومر نے لکھی ہیں۔ اس میں اہل یونان اور جو دوسرا گروہ تھا ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی تو اس جنگ کے حالات
ان نظموں میں موجود ہے۔ تو ان دونوں نظموں کی بدولت ہومر کا نام آج بھی عالمی ادب میں زندہ و جاوید بنایا ہے ان دو نظموں نے۔ فرید الدین عطار 537 ہجری یعنی 1142 عیسوی شادیاہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک مشہور زمانہ صوفی تھے۔ مثنوی منطق الطیر ان کی تحریرات میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ منطق الطیر ایک مثنوی ہے۔ یاد رہے کہ اس نام سے ایک ناول بھی ہے اور وہ ناول ہے مستنصر حسین تارڑ کا۔ یہ مثنوی ایک تمثیلی مثنوی ہے جو 4600 اشعار پر مشتمل ہے۔ جلال الدین رومی 1207 عیسوی کو پیدا ہوئے، یہ بھی کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں۔ جلال الدین رومی اپنے وقت کے بڑے عالم اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ تصوف کے میدان میں بھی نہ صرف ایک بڑے صوفی بلکہ تصوف کے شارح تشریح کرنے والے بھی تھے۔ مثنوی معنوی یا مثنوی مولانا روم، یہ مولانا روم کی وہ کتاب ہے جو مولانا روم کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ یہی وہ مثنوی ہے جس کی شہرت اور مقبولیت نے ایران کی ساری شاعری کو دبا دیا، یعنی ساری شاعری پر سبقت لے گئی۔ ولیم شیکسپیئر برطانیہ کے ایک ایسا شاعر جس نے وکٹورین عہد کی انگریزی میں منظوم ڈرامہ نگاری کر کے بطور ڈرامہ نگار عالمی سطح پر شہرت حاصل کی۔ منظور ڈرامہ نگاری یعنی ایک منثور ہوتی ہے نثر کی شکل میں اور ایک منظوم یعنی شاعری کی شکل میں، تو اس میں مکالمے اور پورے مناظر شاعری کے شکل میں ہوتے تھے۔ ولیم شیکسپیئر واحد ڈرامہ نگار ہے جسے آج دنیا کے ہر خطے اور ہر زبان میں نصابی سطح پر پڑھایا جاتا ہے۔ ولیم شیکسپیئر کے مشہور ڈراموں میں دا کیمیڈی آف ایررز، دا مرچنٹ آف وینس، رومیو اینڈ جولیٹ اور جولیس سیزر وغیرہ شامل ہے۔ محاصل یعنی مجموعی جائزہ، اگر پیپر میں سوال آئے تو یہ بھی لکھے، اس سے مثبت امپریشن پڑتا ہے۔ محاصل یعنی پورا نچوڑ جو ہم نے بحث کی۔ کلاسیک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی قدیم، اعلیٰ درجے کا اور مستند ہے۔ ہر وہ ادیب اور فن پارہ جو اعلیٰ درجے کا حامل ہو اور جس کی ہر زمانے میں تعریف و توصیف ہوئی ہو کلاسک کہلاتا ہے۔ ہومر، مولانا روم، ولیم شیکسپیئر، جان ملٹن، شکنتلا ڈرامہ ہے کالیداس کا، ایلیٹ اوڈیسی نظمیں ہیں ہومر کی، اور مثنوی مولانا روم جو مولانا روم کی مثنوی ہے وغیرہ کلاسک کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی، اور یہ حوالہ جات ہیں جو بیچ بیچ میں ہم نے جو کوٹیشن جن کتابوں سے لی ہے وہ ہم نے یہاں پر درج کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔